اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک، کامنٹ اینڈ شیئر، سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم آڈینس، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ تتاریوں کی یلغار نیو ناول کے ساتھ میں ہوں آپ کے اپنے چینل اردو ناولز اینڈ پوئٹری پر ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ ظاہر ہے کہ قدرتی رکاوٹوں کے باعث یہ خانہ بدوش ہر طرف سے اپنی دشت گرے ہوئے تھے۔ شمال میں بحر منجمد کا شمالی برف راز، شمال مشرق میں کوہسار جنگل جو فصل کی طرح سیدھا تھا، اور اس کے پاس منچوریا کے گھنے جنگل جنوب میں۔ اس کوہستانی حصار سے نکلتے ہی دو راستے تھے۔ یہ وحشی جانتے تھے کہ یہ تمام طاقتیں بڑی منحوس ہیں۔ جو طاقت ان پر حاوی تھی ان کی سکونت آسمان پر تھی، مونگ کے تینگری یا جاودانی نیلے آسمان پر۔ آسمان ہی خدا تھا۔ آسمان کے لیے وہ انسانی قیدیوں اور سفید گھوڑوں کو پہاڑوں کے ٹیلوں جیسے کسی بلند مقام پر قربانی کے لیے ذبح کرتے۔ ان قربانیوں کا مقصد یہ تھا کہ آسمان کا جلال ٹل جائے اور اس کی رحمتیں زمین پر نازل ہوں۔ سورج ایک کمتر درجے کا دیوتا تھا جو ہر روز آسمان کے پار سواری کرتا اور پھر شام کو زمین پر اپنی بیوی کے ساتھ ہم خواب ہوتا۔ آسمان اپنے جلال کا تباہ کن آندھیوں، بجلی اور آگ سے اظہار کرتا۔ جب وہ صاف صاف نیلا نیلا چمکتا تو یہ سمجھا جاتا کہ اس وقت وہ انسانوں پر مہربان ہے۔ نتیجہ کے طور پر ان وحشیوں کو نیلا اور سفید رنگ پسند تھا۔ کالا رنگ منحوس سمجھا جاتا تھا کیونکہ یہ رات کا چٹانوں اور زمین کے اندر کی گہرائیوں کا رنگ تھا۔ زمین بجائے خود منحوس تھی اس کی گہرائیوں میں، جس میں ہمیشہ تاریکی اور سردی رہتی۔ ایرلی خان کا وطن تھا۔ زمین کی سطح پر اچھی اور بری دونوں طرح کی طاقتیں موجود تھیں۔ یہ ارواح آگ، بہتے پانی اور بلندیوں کی ہواؤں میں رہتی تھی۔ بڑی احتیاط کی جاتی کہ آگ یا چشموں یا بالائی ہوا کی ارواح مالکوں کو ناراض نہ ہونے دے۔ موت کے بعد کہیں جا کر انسان کی روح کو بری طاقتوں کے چنگل سے رہائی ملتی، تب وہ آسمانی دروازے کے سرخ شعلوں میں رقص کر سکتا، آسمان کے نیلے غار میں سواری کر سکتا جہاں طائر فردوس کے پر چاند کا نقاب بن جاتے، یا اس کی روح شعلوں اور پانی کے مالکوں کے ساتھ رہ سکتی۔ وہ چاہتا تو اس کی روح کسی جانور کی شکل بھی دکھائی دیتی تھی۔ جانوروں کے بھی اپنے ممالک تھے۔ ایک طرح کے روح شمال کے آہو اور جنگل کے ریچھوں کی حفاظت کرتی۔ ان جانوروں کو راضی دیکھنا چاہیے تھا اور انہیں ناراض نہ کرنا چاہیے تھا۔ اس قسم کی ایک روح نیلا ریچھ تھا جو روایتوں کے لحاظ سے ایک وحشی قبیلہ یعنی مغلوں کا ابو لہٰ تھا۔ ان روحوں سے معاملہ کرنے کے لیے خانہ بدوش کے پاس کوئی پجاری نہ تھے، بلکہ ایک فرد بعد میں جو شامان کہلاتا تھا۔ پجاری میں طبیب بھی اور جادوگر کے فرائض انجام دیتا تھا۔ یہ شامان بیماروں کا علاج کرتا۔ منحوس کیلیت یا روحیں جو جسم میں گھس کر بیماری پیدا کرتی، انہیں وہ اپنے منتروں اور دعاؤں کے زور سے نکال بھگاتا۔ اور یہ منتروں اور دعاؤں کا اثر ہی تھا۔ یہ نہ تو مریض مر جائے دہشت کے جگہ جادوگر دلات وفات کی رسمیں سر انجام دیتے۔ وہ آسمان سے باتیں کرتے اور جمال کے عالم میں ان کی روحیں ان کے جسم کو چھوڑ کر آسمان تک شہ سواری کرتی۔ ایک خاص طرح سے پتھر جمع کر کے وہ جب چاہتے طوفان کو بلا لیتے۔ یہ شامان بڑے چالاک اور مطلبی ہوتے تھے، خاص طور پر جنگلوں، قبیلوں اور خانہ بدوشوں شامانوں سے بھی قریب اتنا ہی ڈرتے تھے جتنا ان روحوں سے جن کو وہ مسخر کرتے تھے۔ اس طرح خانہ بدوش کو رفتہ رفتہ فراغت اور اطمینان حاصل ہونے لگا۔ بہت جلد اسے زندگی کا ایک نیا ڈھب آ گیا۔ فتوحات سے فراغت و آرام ملنے لگا، ایسا عیش جو اس نے کبھی خواب میں بھی نہ دیکھا تھا، اور یہ سب کاش شدہ علاقے میں محض ایک فتح حاصل کرنے سے۔ اگر یہ فتح بڑے پیمانے پر ہوتی تو اس کی زندگی بھر کے لیے کافی تھا۔ اس فتح کے لیے وہ شکاری کا ہنر استعمال کرتا۔ وہ دشت کے اس پار کے متمد علاقوں پر اسی طرح حملہ کرتا جیسے بارہ سنگھوں کے ایک قلعے پر۔ اور اب یعنی 300 سال قبل مسیح میں ایشیائی علاقے خانہ بدوشوں کی تقدیر بدل گئی۔ اب تک ان کے گھوڑے بار برداری کا کام دیتے تھے، اب انہوں نے گھوڑوں پر جنگ کرنے کے طریقے سیکھے۔ شہ سواری میں ان کے تیر بڑے خطرناک ہوشیار ثابت ہوئے۔ شروع میں جب تیر انداز سوار دشت کے افق پر نمودار ہوئے تو کسی نہ کسی نے زیادہ توجہ نہ کی، لیکن اس کا دل نتیجہ بڑا عجیب نکلا۔ مطمئن علاقوں میں ہر کہیں تیر انداز بھی تھے اور سوار بھی، لیکن دشت کے رہنے والے یک وقت تیر انداز اور سوار تھے، اور تمام خانہ بدوش قبائل کا یہی حال تھا۔ اس کے علاوہ متمدن مرکزوں میں گھوڑوں کو بردباری یارد کھینچنے کے لیے استعمال کیا جاتا۔ ان رتھوں یعنی گاڑیوں میں سوار ہونے کے لیے لوگ لڑنے جاتے۔ مصر یونان میں تھوڑے سے سوار ضرور تھے جو زین اور رکاب کی سہولت کے بغیر گھوڑوں پر تلواریں اور نیزے حملے لیے کرتے تھے، لیکن یہ زیادہ خطرناک تھے۔ دشت کے رہنے والے خطرناک تھے۔ ہر قبیلے کے سوائے قدرتی فوج بن گئے جو بڑی سرحد سے سفر سکتی اور ایسے مصائب برداشت کر جاتی جو پیدل فوج کو تباہ کرنے کے لیے کافی تھے۔ یہ فوجی غزریہ اردو رفتہ رفتہ سپینی محافظ جو کو شکست دینے لگے۔ چینی فوج زیادہ بھاری
اور پیدل نیزہ بازوں پر مشتمل تھا۔ اس زمانے کے ایک چینی واقعہ نگار نے شکایت کے نتیجے میں لکھا ہے، تاتاریوں نے جنگ کو پیش کی بنا لیا ہے۔ وہ اپنے گلے کے جانوروں کا دودھ پیتے ہیں، ان کا گوشت کھاتے ہیں اور چراگاہوں کی تلاش میں انہیں لیے پھرتے ہیں۔ ہر شخص ہر کمان کے استعمال میں طاق ہے۔ صلح کے زمانے میں بھی وہ آسمانی سے خون کر دیتے ہیں اور اس میں مزہ لیتے ہیں۔ اس کے برعکس چین میں ایک طبقہ دوسرے کا حریف ہے، اس لیے بہت لوگ مجبور ہیں کہ اپنے سے بہتر طبقے کے لیے غلامی کریں۔ زمینوں کی کاشت کی جائے تو کھانا نصیب ہوتا ہے اور ریشم کے کیڑے پالے جائیں تو کپڑا، شہروں کے اطراف فصلیں نہ بنائی جائیں تو ان کی حفاظت نہیں کی سکتی۔ اسی طرح صلح کے زمانے میں زیادہ تر انسان محض محنت کے بل پر زندہ رہتے اور لڑائی کے زمانے میں کوئی لڑنے کے قابل نہیں رہتا تھا۔ آریہ ایسی قوم جو قضائے دشت سے نکل کر اس دور میں شمار ہوتی تھی جہاں پر سورج کی سمت پھیلنے لگی۔ یہ لوگ دراز قد تھے، ان کی آنکھیں نیلی یا بھوری تھیں اور ان کے بال سرخی مائل تھے۔ بیرونی دنیا نے بہت جلد آریائی ذہنیت کے شعلے کی گرمی محسوس کی جو انہوں نے ویرانوں میں فروزہ کہا تھا۔ شہ سوار خانہ بدوشوں میں ایسے سردار پیدا ہونے لگے جو اس جم غفیر کا رخ بیرونی تمدنوں پر حملے کے لیے کرنے لگے۔ دیوار عظیم، یہ تمدن اب بڑے محض دریاؤں کی پیداوار نہ تھا۔ آپاشی کی وجہ سے نچلی زمینوں میں جگہ جگہ پانی پہنچ گیا۔ پہیہ وار گاڑیاں ایک آبادی سے دوسری آبادی تک سامان تجارت لے جاتی، جہاں سمندروں کے کنارے آن لگتے چرگے کپڑا کاٹ رہے ہوتے تھے۔ شیشہ اور چینی کا سامان تجارت کی شاہراہوں کے راستے نکل جایا کرتا تھا۔ اس راستے کی روک کے لیے چینی شہنشاہوں نے پہاڑوں کے آرپا عظیم دیوار چین بنائی۔ اس سرحد پر جہاں کاشت شدہ زمین خانہ بدوشوں کی چراگاہوں سے متصل تھی، دیوار جواب سے 2100 سال قبل بنی تھی، کچھ عرصہ تک وحشیوں کو روکتی رہی۔ اس کی وجہ سے ان کا رخ مغرب کی جانب پھر گیا۔ یہاں ان کے لیے ایک اور صرف ایک راستہ کھلا تھا، یہ شمالی جنگلوں کے بالکل نیچے کے گھاس کے میدانوں سے ہوتا ہوا، منگولیا کی سطح مرتفع کو قطع کرتا ہوا، آتماتی کے دھوروں سے گزرتا ہوا، وسط ایشیا کے دریاؤں کے ساتھ چلتا ہوا، دشت کرگیز کی عظیم الشان مسلح بلندیوں پر نکلتا ہوا، یورال کی ہلکی ہلکی ڈھلان سے بیچ رہ کر گزرتا ہوا، جنوبی روس کے گھاس کے میدانوں پر ختم ہو جاتا تھا۔ یہاں سے یہ راستہ سیدھا ہنگری کے میدانوں میں جاتا تھا۔ یہ کوئی بنی ہوئی سڑک نہیں تھی، یہ چراگاہوں کے درمیان ایک قدرتی راستہ تھا جو دشت و بیابان میں 4000 میل کی مسافت رکھتا تھا، اور اس علاقے میں صرف خانہ بدوش ہی زندہ رہ سکتے تھے۔ اس راستہ کو وحشیوں کی شاہراہ کہا جاتا تھا۔ رومت الکبریٰ کو تیموتاتی اور گاتھ اقوام نے حملہ کے زیر کر لیا، لیکن یہ قبیلے خود ان حملہ وروں کے آگے رہے تھے اور ان قوموں میں چراگاہوں پر مغرب کی جانب بڑھ رہی تھی۔ صرف ایک پشت کے لیے اٹیلا کا سیاسی شعور پڑا تھا جس نے رومیوں کو بہت کچھ سیکھا تھا۔ مغربی میں وحشی اور اقوام کی ایک بہت بڑی منت قائم کی۔ اٹیلا بڑا چالاک اور بے درد آدمی تھا، لیکن اس کی اصل سلطنت میں نظم و نسق بڑے نام ہی تھا اور طنز بھی جو مشرق کے نئے عمل و آوروں کے مقابلے میں نہ ٹھہر سکی۔ 4 صدی عیسوی کے ختم پر ایمپس مارسی نے ہنسر ہمراہ عملوں کا ذکر ان الفاظ میں کیا: وہ پیروں کے لئے جانور چھوٹے چھوٹے بے ریش اپنے گھاڑوں سے بندھے ہوئے تھے اور انہیں اپنے کل و شب حاصل لینے والے سوتے ہیں تو گھوڑوں کے بالوں پر سر رکھے ہوتے، نہ کھیتی باڑی کرتے، نہ ہل کو ہاتھ سے چلاتے، مکانوں میں نہیں رہتے، ان کی زندگی مسلسل آوارہ گردی ہے۔ جب پیدل کھڑے ہوتے ہیں تو پستہ قد معلوم ہوتے ہیں، لیکن جب گھوڑوں پر سوار ہوتے ہیں تو بڑے عظیم الشان نظر آتے ہیں۔ دشت کے شکاریوں کو مشرقی یورپ کے میدانوں کا علم ہو گیا تھا۔ یہ نرم اور بہتر سرزمین تھی اور یہاں کے رہنے والے اتنے کمزور تھے کہ یہ اپنے ملک کی حفاظت نہیں کر پاتے تھے۔ مشرقی سڑک جہاں درباروں کے سنگین اور قبرستانوں کی حفاظت کر رہے تھے، وحشیوں کی سڑک اب ایک شاہراہ عظیم ترین بن گئی تھی۔ دشت سے نئے نئے رکاویوں میں سوار عمڈے آئے تھے۔ برفانی دیواروں کی زمین سے نکل کر وہ یورپ کے ملکوں کی طرف جا رہے تھے اور خود وہ اپنے سے زیادہ طاقتور قبیلوں کے آگے بھاگ رہے تھے جو ان کا تعاقب کرتے آ رہے تھے۔ جبلت جو عقل سے زیادہ طاقتور ہے، اٹھے آگے بڑھائے لے جا رہی تھی۔ ان کی آوارہ گردی کا یہ ایک مقصد تھا کہ محفوظ چراگاہوں کی تلاش، ان پر قبضہ۔ اقوام کی آوارہ گردی کے اس بے جوتاب میں زندہ بچنے کی ایک یہی صورت تھی۔ ان کا اپنا وطن جنوبی سائبیریا میں جھیل بیکال کے کنارے کی بلند چراگاہوں میں تھا۔ یہ ان کا اقوام کا گہوارہ ایک انسانی اوالونشکی سی باقاعدہ قدرت حرکت کے ساتھ مغرب کی سمت بڑھ رہی تھی۔ اسکزے نیوبا کی طرح سے بھی انسانی خنجے قدرت کی اندھی ملاقاتوں سے بچ کر نکلنے کے لیے حرکت کر رہے تھے۔ اٹیلا کے بعد کی صدیوں کی طرح طرح کی بہم افواہیں مغربی تک پہنچتی رہی جو اس زمانہ جاہلیت کے تاریکیوں سے نکل کر عیسائی مذہب اختیار کر دیا تھا۔ افواہیں
نامعلوم مشرق کے یہ حملہ وجال کی امت تھے، ان کے بعد قیامت آنے والی تھی۔ عرصہ سے یہ دیوار کے پیچھے قید تھے یا جوج کے لیے بنائی گئی تھی، اب وہ دیوار توڑ کے نکل رہے تھے۔ سینٹ جیروم نے پیشن گوئی کی تھی کہ دجال کے زمانے میں یاجوج ماجوج کے ملک سے ایک قوم نمودار ہوگی جو گندی اور ناپاک ہوگی، جو نہ شراب پیتی ہوگی نہ نمک اور گیہوں کھاتی ہوگی۔ مغربی یورپ میں ہمارے آباء و اجداد یہ سمجھنے لگے تھے کہ یہ پیشن گوئی پوری ہوئی جا رہی ہے۔ انسانی سلاب اور بند جو ہجرت کر کے دشت سے نکل رہا تھا، ہر طرح کے مزاحمت کو حیوان غافل سے وحشی پر کچلتا۔ ہن اقوام کے بعد بلغاری قومیں 1000 سال قبل کی سیتھین قوموں کی طرح بھی پشت پر زندگی بسر کرتی، وہ مویشیوں کے گلوں کے ساتھ ساتھ آگے بڑھتی۔ راستے میں ان عورتوں کی جمتے کسی کو خبر نہ تھی کہ وہ کہاں پیدا ہوا۔ ایک مغربی مورخ نے شکوہ کیا ہے کہ یہ سارے وحشی ایک دوسرے سے مشابہ ہیں مگر کسی کے مشابہ نہیں۔ ان کے یلغارے سے مشرق اور وسط یورپ کے باشندے ایک علاقے میں سمٹ آئے اور جدید یورپ بیچ انہوں نے جا بجا دیے بشرق اسلاف نبیر اور ڈینیوب دریاؤں کی وادیوں میں پسپا ہو کر رہ گئے۔ دریائے ڈینیوب پر آوار قوموں نے ڈیرے ڈال لیے۔ یہ ڈیرے گاڑیوں پر لگے ہوتے جو ایک دائرے کے صورت میں اکٹھا کی جاتی اور ان کے بیچ میں حفاظت کے لیے سامان رصد اور خزانہ اکٹھا کیا جاتا، اور ان کا کاغان کا جو بیان کہلاتا آس پاس کی متمدن کو اقوام کا جائزہ لیتا۔ بیان کا نام خالص مغل ہے اور اس کی آواز کو قوم مغل نسل سے تھی۔ یہ 200 کا ذکر ہے۔ اس زمانے میں مغربی تمدن کی جو کچھ شکل تھی اس کی حفاظت تین قوتیں کر رہی تھی۔ ایک تو وحشی فرنگیوں اور جرمنوں کی شجاعت تھی، دوسرے بارنفینی سلطنت کی قلعہ بندیاں، یہ سلطنت قسطنطنیہ میں رومۃ الکبریٰ کی باقیات و صالحات کی مانگ تھی، اور تیسرے عیسائیت کی متحد کرنے والی طاقت۔ 426 میں اداوار حملے کی لہر قسطنطنیہ کے فیصلوں سے ٹکرا کے واپس پلٹی۔ 6 سال بعد یلغاری سردار کروم نے اپنے مخالف باز نطیفی قیصر کے کاسے سر سے اپنے لیے جام شراب پیش کیا۔ کچھ یلغاری قبیلوں نے دشت ہی میں رہنا پسند کیا اور جس دریا کے کنارے انہوں نے اپنا وطن بنایا اس کا نام انہی کے نام پر لگا پڑ گیا، اور یلغاری قبیلے اس جزیرہ نما میں گھس آئے جسے اب بلقان کہتے ہیں، اور باز نتینیوں کا نام میں دکھ کر یہاں ایک اقوام کا نشہ پھر سے بدل گیا۔ اس مرتبہ بگیار یعنی دودھ پینے والے جو بعد میں ہنگردی کہلانے لگے مشرق سے نمودار ہوئے۔ ان کا مقصد دوسرے ایشیائی قبائل کے مقابل زیادہ معین تھا۔ ان کی زبان فیس زبان سے مماثلت رکھتی تھی۔ ان کے سردار اترک امرا کے خانوادوں میں سے تھے۔ پہلی مرتبہ مغربی یورپ کو دشت کے ترکوں کی گہری ذہانیت کا مقابلہ کرنا پڑا، اور اگلی پشت میں مغربی یورپ اس مزاحمت میں کوئی کامیابی 928 میں امیگیاریوں نے چارلس اعظم کے جانشینوں کو نیست و نابود کر دیا۔ حازنطینیوں کو قسطنطنیہ کے گہرے حصار میں پناہ لینی پڑی۔ معلوم ہوتا ہے کہ پھر سے ایٹیلا کا زمانہ واپس آ گیا۔ قومی جرمیوں نے میگیاریوں کا زور توڑا، ہنگری کا بادشاہ اٹک عیسائی ہو گیا، اور سینٹ اسٹیفن کے نام سے یہ نڈر شہسوار ہنگری کے میدانوں میں جا کے اور آگے چل کر ان کے واقعات نے بڑی اہمیت کی۔ اب اسلاف اقوام کے ساتھ ہنگریوں نے مشرقی یورپ میں ایشیا سے آنے والے نئی قوموں کے مقابلے میں ایک طرح کا نسبت کھڑی کر لی۔ زمین بڑے نازک وقت پر، کیونکہ ساری دولت اور قلعہ سازی کے نہروں اور روغن نقد کے اسلحہ کے باوجود باز نطینیہ پر سخت الفاظ کا دور طاری ہو رہا تھا۔ اب باز نطینی قسطنطین کے رومۃ الکبریٰ کے بت بن کے رہ گئے تھے جو دارالسلطنت اور سمندر کا گشت لگایا کرتے تھے۔ اب 1000 آ گیا تھا اور مغرب کے توہم پرست یہ سمجھتے تھے کہ اس سال عیسائی دنیا کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اس کا خاتمہ تو نہیں ہوا لیکن اس کے لیے بڑی آزمائش کا دور آ گیا تھا، اور ایشیا میں ایک نئی طاقت نشوونما۔ ایک عرصے سے ایشیا کے کچھ اور خاندان بدوش پیدل سفر کر رہے تھے۔ یہ جنگلوں کے لیے رہنے والے شمالی مائع کا راستے بنا رہے تھے اور چراگاہوں میں نکل رہے تھے۔ یہ چمڑے اوڑھتے تھے، شکار کرتے تھے اور ماہی گیری کرتے تھے۔ ان میں سے بعض شمالی آہو پالتے تھے۔ امن و چین کے ساتھ یہ برفانی میں ہی بسر کرتے تھے۔ ان میں سے جو مغرب کی طرف آئے وہ لیب اور فن کہلاتے ہیں۔ کچھ دوسرے مشرق کی طرف بڑھے، گری ہوئی آبنائیں کی اپنی کھلی کشتیوں میں عبور کیا، اپنے ساتھ جانوروں کے چھوٹے چھوٹے بت نشانیوں کے طور پر لیتے گئے، اور ان کے محافظ ان کے طبیب تھے جو شامان کہلاتے تھے۔ انہوں نے آبنائے بیرنگ کو عبور کیا اور خطرے کی حد سے باہر نکل کر شمالی امریکہ میں سکونت اختیار کی۔ نام نہاد شمالی امریکن انڈین قوموں کے آباء و اجداد تھے، کسی نے ان کی طرف توجہ نہ کی۔ چین کی زرد مٹی
جس طرح دشت روس کی کافی مٹی خانہ بدوش قبیلوں کو مغرب کی طرف بلا رہی تھی، ویسے ہی زرخیز زور مٹی انہیں جنوب اور مشرق کی طرف آنے کی دعوت دے رہی تھی۔ ایک عرصہ ہو چکا تھا کہ چین کی دیوار عظیم روک تھام میں ناکام ہو چکی تھی۔ اولین شہنشاہوں اس دیوار کو اس قدر طویل اور اس قدر بلند بنا دیا تھا کہ یہ ان قبیلوں کے لیے ناقابل تسخیر تھی، لیکن اس نے اس کی نگہبانی سے غفلت برتی۔ وحشیوں نے اس حصے سے دیوار کو توڑنا سیکھ لیا جس کی غفلت کو جاری رہی تھی۔ پھر سمندر کے متوجہ کی مستقل حرکت شروع ہوئی اور جنوب مشرق راستے سے ہو کے دہشت قبیلے گھس کر آتے تھے۔ جب چین کی شہری حکومتیں زوال پذیر ہوئی یا طویل خانہ جنگی نے انہیں باہم گریباں کر دیا تو خانہ بدوش شہیب آزاد گھس آئے اور چند نسلوں تک انہوں نے شان میں اور شمال کے زرد مٹی والے خطوں پر اپنا تسلط جما لیا۔ ایک چینی لکھتا ہے کہ یہ وحشی تعداد میں بڑے اضلاع کی آبادی کے ایک خمس سے زیادہ نہ تھے۔ ان کی اصلی طاقت ان کی آزادی میں مضمر تھی۔ زرخیز زمینوں کے عیش و عشرت کا مزہ چکھنے کے بعد جہاں غلہ بافرات اگتا تھا اور ریشم کے کیڑے پہ جاتے تھے، یہ خانہ بدوش چین کی بڑھتی ہوئی آبادی میں گل جاتے۔ ان کے حملوں سے چینی نسل میں تازہ خون شامل ہوتا گیا۔ شمال میں کسی تبدیلی کے بغیر فتح اور نسلی اختلاط کا یہ سلسلہ جاری رہا، لیکن یہ سلسلہ شاذ و نادر ہی دریائے زرد کے جنوب میں پھسل چکا تھا اور دریائے یانگ تسری کے جنوب میں تو قطعاً نہیں تھا۔ اس لیے خانہ بدوشوں کے واسطے دیوار عظیم کا علاقہ جنت موعود کا خطہ بن گیا۔ ساتھ ہی ساتھ انہیں چین کے شہنشاہ کی شخصیت کا احساس ہونے لگا جو کرزند آسمان کہلاتا تھا۔ اس علاقے کی ساری حکومت حلق العنان مالک تھا۔ یہ قبیلے بہت ہنگامی برپا کرتے تھے مگر اس شخص کے رعب و رباب میں تھے۔ الہدیہ سے اثر و دماغنت پر جلوہ افروز تھا، دراصل وہی ان کا اصلی فرما بردار تھا۔ آسمان کا رومانی غائب تھا۔ اس زمانے میں فرزند آسمان نے ایک بڑی شان و دار شخصیت بنا لی تھی جو دشت کے رہنے والوں کی نظر سے پڑ رہے تھے۔ جنوبی چین میں ٹالے خاندان کی حکومت تھی جو ازواج کی ڈھال کے پیچھے بڑی نصرت و ظفر کے ساتھ کیسری کر رہے تھے، لیکن شہنشاہ جو تخت ازدر پر آ رہے تھے عیان پرست تھے اور صرف ہمیں جادوانی سلطنت کی حدود کے اندر زندگی کی طاقت اور رہنمائی بخش رہے تھے۔ ان کی اطراف رندمت یا فنون لطیفہ کے لطیف شاہکار جمع تھے۔ انہیں انسانی جسم کی مجسمہ سازی اور تراش پسند تھی اور ان کی قبر میں بھی ان کے ساتھ چھوٹی چھوٹی سی مٹی کی پتلیاں دفن کی جاتی۔ جب زیادہ حقیقت پسندی کے حال میں ہوتے تو یہ ٹانگ شہنشاہ نمائروں کے لیے سڑکیں بنواتے اور کہتے سیالی کے قیام میں مقابلے کے لیے غلوں کے گودام بھروالے ہندوستان کے مہاراجاؤں کے پاس اپنے ایلچی بھیجتے اور وہ ان کی چوکیوں کے مینار مغرب میں بہت دور دشت کے اندر تک بنے ہوئے تھے۔ ایسے انسان دوست اور مہربان شہری آقاؤں کو شمالی وحشیوں کی کوئی خاص فکر نہ تھی۔ قریب ترین وحشیوں کو تائکیوں یا مضبوط ترک کہتے تھے۔ وہ انہیں اپنا غلام جانتے تھے کیونکہ شہسوار بننے سے ترک قومیں لوہے کے کانوں میں کام کرتی تھی اور چین کی فراموش شدہ شہنشاہوں کے لیے کان کنی کیا کرتی تھی۔ اب یہ ترک خیموں میں رہتے اور آوارہ گردی کرتے رہتے اور لگاتار اس کوشش میں لگے رہتے کہ شمالی حصن کو توڑ کر چین پر حملہ کر دیں۔ تانگ شہنشاہ جانتے تھے کہ ترک قوموں کو اس پار شمال جنگلوں کی سلسلے سے شکاریوں کی ایک قوم نمودار ہوگی۔ وہ اپنے خیمے گاڑیوں پر لگائے پھرتی اور منگول یا مغل کہلاتی تھی جس کے معنی ہے دائمی، ان سے بھی اور پیچھے بھی، اور وحشی قوم آمورد پار کر رہی تھی۔ ابھی تک رین شمالی آہو تھی اور برف میں پہننے والے جوتے پہنتی تھی۔ یہ تنگو قوم تھی جس کے نام کے معنی مصور کم سے کم ٹانگ مصر نے انہیں یہی نام دیا۔ یہ محض قدرتی بات تھی کہ جب اولین ترک قبیلوں نے ہجرت شروع کر دی تو وہ ٹانگ خاندان کی طاقت فوجوں سے بچنے کے لیے مغرب کی طرف ہجرت کرنے لگی اور یہی ہوا۔ شہسوار شہنشاہ آیا، حرکتیں ہوئی اور پھر سب کچھ وہی کچھ ہو گیا۔ چین کی زرد مٹی بھی وہیں کی وہیں رہ گئی۔ جس طرح دشت روس کی کالی مٹی خانہ بدوشوں قبیلوں کو مغرب کی طرف بلا رہی تھی، ایسے ہی زرخیز زرد مٹی انہیں جنوب اور مشرق کی طرف آنے کی دعوت دے رہی تھی۔ ان میں سے جو مغرب کی طرف آئے وہ لیپ اور فن کہلاتے ہیں۔ کچھ دوسرے مشرق کی طرف بڑھے سے گھری ہوئی ابنائے کو اپنی کھلی کشتیوں میں عبور کیا، اپنے ساتھ جانوروں کے چھوٹے چھوٹے بت نشانیوں کے طور پر لیتے گئے اور ان کے محافظ ان کے طبیب تھے جو شامان کہلاتے تھے۔ اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس زمانے میں فرزند آسمان نے ایک بڑی شاندار شخصیت بنا لی تھی جو دشت کے رہنے والوں کی نظر سے پرے تھی۔ جنوبی چین میں ٹاک کے خاندان کی حکومت تھی جو افواج کی ڈھال کے پیچھے بڑی نصرت و ظفر کے ساتھ کیسری کر رہے تھے، لیکن یہ شہنشاہ جو تخت ازدر پر سریر آرا تھے عیان پرست تھے اور صرف ہمیں جاودانی سلطنت کی حدود کے اندر زندگی و واقعات اور رہنمائی بخشنے کی مجسمہ سازی اور تراش پسند تھی،
اور ان کی قبرص میں سے ان کے ساتھ چھوٹی چھوٹی مٹی کی پتلیاں دفن کر دی جاتی تھی۔ جب وہ زیادہ حقیقت پسندی کے حال میں ہوتے تو یہ ٹوننگ شہنشاہ زائروں کے لیے سڑکیں بنواتے اور قحط سالی کے ایام کے مقابلے کے لیے غلوں کے گودام ہندوستان کے مہاراجاؤں کے پاس اپنے الچی بھیجتے اور ان کی چوکیوں کے مینار مغرب میں بہت دور کے اندر بنے ہوتے تھے۔ ٹاننگ شہنشاہ جانتے تھے اور یہ محض قدرتی بات تھی کہ جب اولین ترکوں قبیلوں نے ہجرت شروع کر دی تو وہ ٹانی خاندان کی طاقت فوجوں سے بچنے کے لیے مغرب کی طرف ہجرت کرنے لگے۔